बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये वजीफ़ा कर लेने से, ये अमल कर लेने से आपके जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि बीमारी कहाँ गई। हर बीमारी का इलाज इस कुरान पाक की आयत में मौजूद है। नाज़रीन कराम, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं होती लेकिन वो अचानक से मर जाते हैं, और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और उनको मौत नहीं आती। और याद रहे कि जब बीमारी लंबी हो जाती है तो इस बीमारी से न सिर्फ मरीज तंग हो जाता है बल्कि इसका ख्याल रखने वाले भी इसकी बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को इस बीमारी से शफा अता फरमाता है। बाज़ औक़ात शफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बगैर सबब ही बीमार शिफा याब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शिफा दे सके। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। इसीलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करे। याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज इन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई। याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा बतलाया। यूं फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको कुरान पाक ही से ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ कि जिस वजीफे की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीजों का इलाज भी इस अमल से करें। ये अमल कुरान पाक की किस आयत का है, इस अमल को आपने कैसे करना है, हम आपको बताएंगे। बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है रुजूए अल्लाही, यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकत नमाज सलातुल हाजात पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शफा तलब करे। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शफा देगा। अगर शफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि अहादीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शफा नहीं होती तो फिर मुअल्लिज के पास जाएं। इसके अलावा अहादीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शफा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आबे ज़मज़म वगैरह इस्तेमाल करना। इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआओं के जरिए शफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज में भी नहीं हो सकती। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा मशहूर है कि कफ़ार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर जमीन पर गिरती तो इससे भी जला देती। और कफ़ार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवार पर ये जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो जिंदा नहीं बच सकेगा। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात सुनी तो इनसे कहा, लाओ वो जहर कैसा है। काफरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा दी। कुफार की आंखें फटी की फटी रह गई। इसे बोलते हैं यकीन। अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजाना होगी। अल्लाह के कलाम और हजूर अक़दस
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس عمل پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس سوا کوئی اور دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم پڑھ کے مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ایک اس آیت کو پڑھ کے مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا لیا جائے، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے اور اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اس تسبیح میں اتنی برکت، اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی بھی ہسپتال میں ہے، ICU وارڈ میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ اس طرح کا یہ عمل کر کے وہ پانی پلا دیں گے تو مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ قرآن پاک میں بہت ہی زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت رکھی گئی ہے، طاقت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام بہن بھائی، میری بہنیں جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں پریشان رہتی ہیں، وہ آج کا یہ عمل ضرور کر لیں، اور ایک بات میری ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے، اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے، اسی طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی لازمی کرتا ہے۔ اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے میرے تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نا شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے
نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔